السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج کا ویڈیو ہے اباؤٹ دا اسٹوری آف حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی پیدائش کنعان کی بابرکت علاقے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت رفقہ نہایت نیک، باحیا اور اللہ کی والی خاتون تھی۔ گھر کا ماحول نور ایمان، وحی، پاکیزگی اور تربیت سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق کے ساتھ رہتے تھے۔ عبادت کی آداب، اللہ کا خوف، حکمت، نرم مزاجی، سچائی، انصاف، صبر، یہ سب سیکھتے رہتے تھے۔ آپ کے جڑواں بھائی عیسو تھے۔ عیسو جسمانی طاقت رکھنے والے، سخت مزاج اور شکار کے شوقین تھے، جبکہ یعقوب مزاج میں نرم، دل میں اللہ کی محبت رکھنے والے اور علم و عبادت والے تھے۔ یہی فرق آگے چل کے بہت سارے واقعات کا سبب بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی یعقوب میں نبوت کے آثار دیکھ لیے تھے۔ وہ اکثر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، دعائیں دیتے اور کہتے، یہ میرا نور نسلوں میں چلے گا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں بھائی بڑے ہوئے۔ عیسو اکثر محسوس کرتا تھا کہ والدین یعقوب کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ یعقوب کا دل زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عیسو کے دل میں آگ لگا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام نے کچھ خاص دعائیں یعقوب علیہ السلام کو دیں۔ یہ دیکھ کر عیسو نے شدید غصے میں کہا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ خطرہ حقیقی تھا۔ اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کچھ سال کے لیے حران چلے جاؤ، اپنے ماموں لابان کے پاس۔ یہ حکم صرف حفاظت نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یعقوب کی زندگی کا اگلا باب حران سے شروع ہونا تھا۔ یعقوب اپنے گھر سے تنہا نکلے، نہ سواری، نہ ساس، نہ سامان، صرف توکل۔ راستے پر ایک رات وادی لوز میں ٹھہرے، سر کے نیچے پتھر رکھا، لیٹ گئے اور نیند آ گئی۔ اسی رات اللہ نے وہ عظیم خواب اسے دکھایا۔ ایک اونچی روشنی والی سیڑھی آسمان سے اتر رہی ہے، فرشتے اس پر چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں، اوپر سے رحمت کی شعاع یعقوب پر پڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ کا پیغام، اے یعقوب، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے برکت دوں گا، تیری نسل کو زمین پر پھیلاؤں گا اور تجھ میں سے نبوت رکھوں گا۔ جب یعقوب جاگے تو سجدے میں گر گئے۔ اسی جگہ کا نام انہوں نے بیت العیل رکھا ہے۔ کئی روز کے سفر کے بعد وہ حران پہنچے۔ یہاں انہیں اپنے ماموں لابان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی۔ بیٹیوں لابان کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، خصوصاً حضرت بی بی راحیل سے، جو نہایت نیک اور شریف اور حسین تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے لابان سے کہا، میں راحیل سے نکاح چاہتا ہوں۔ لابان نے شرط رکھی، 7 سال میری خدمت کرو۔ یعقوب نے فوراً قبول کر لی۔ ان 7 سالوں میں وہ مکمل امانت، دیانت اور محنت سے کام کرتے۔ 7 سال پورے ہوئے تو لابان نے دھوکے میں لیا بڑی بیٹی سے نکاح کروا دیا۔ یعقوب نے اعتراض کیا۔ لابان نے کہا، ہمارے ہاں چھوٹی بیٹی پہلے نہیں دی جاتی، اگر راحیل چاہتے ہو تو دوبارہ 7 سال خدمت کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر سر جھکایا اور دوسری بار بھی 7 سال خدمت کی۔ یوں آپ کا نکاح میں 2 بیویاں آئیں۔ پہلی بیوی لیا سے پیدا ہونے والے بچے۔ لیا سے یعقوب کے 6 سے 7 بیٹے ہوئے، روبیل، شمون، لاوی، یساکر اور ایک بیٹی۔ یہ لیا کی خاص مقام اور کردار کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں بہت اولاد سے نوازا۔ راحیل نہایت عزیز تھی، لیکن کئی سال اولاد نہ ہوا۔ وہ رو کر کہتی، اے اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ پھر اللہ نے انہیں عطا کیا یوسف علیہ السلام۔ اس کے چند سال بعد بنیامین۔ یہ دونوں بیٹے یعقوب کے دل کے نور تھے۔ اب یوسف چھوٹے تھے، مگر ان کی چال، گفتگو، اخلاق اور نورانی چہرہ سب کو پتا تھا کہ یہ عام بچہ نہیں۔ ایک رات یوسف دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب فوراً سمجھ گئے یہ اللہ کا نبی بنے گا، مگر انہوں نے کہا، بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے۔ یہ یعقوب کی حکمت تھی۔ یوسف کا اخلاق، ان کی شکل اور والد کی محبت، یہ سب چیزیں بڑے بھائیوں کے دل میں حسد بن کر بھر گئیں۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف کو ہٹا دو، پھر ابا صرف ہمارے ہو جائیں گے۔ ایک دن انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ہم یوسف کو ساتھ لے جائیں،
کھیلنے دیں گے، آپ یقین کریں ہم حفاظت کریں گے اس کی۔ یعقوب نہ مانے لیکن مجبور ہوئے اور وہ لے گئے۔ راستے میں فیصلہ ہوا اسے کنویں میں پھینک دیں گے۔ انہوں نے یوسف کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا جہاں نیچے پانی تھا۔ یوسف چیخے نہیں، بس اللہ سے دعا کی۔ رات کو وہ روتے ہوئے لوٹے، یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور کہا ابا اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب نے قمیص دیکھی، پوری بغیر پھٹی ہوئی۔ انہوں نے آنکھ بند کر کے کہا تمہاری دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، میں صبر اور جمیل کروں گا، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ رو پڑے، ایسا روئے کہ زمین بھی کانپ گئی۔ یوسف کی یاد میں یعقوب کی کمر جھک گئی، چہرہ زرد ہو گیا، دل میں درد بھر گیا۔ اس غم نے آگے چل کر ان کی بینائی بھی لے لی۔ اور اس دوسری طرف ایک قافلہ کنویں کے پاس پانی بھرنے آیا۔ انہوں نے ڈول ڈالا اور اوپر یوسف جیسے نورانی بچے کو نکالا۔ وہ حیران تھے، یوسف کی صورت میں نرمی، خوف اور معصومیت تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور مصر کی بازار میں غلاموں کے مانند بیچ دیا۔ یوسف کو عزیز مصر وزیر نے خرید لیا اور یوں یوسف کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہوا۔ سال گزرتے گئے، یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں سفید ہو گئیں، مگر امید نہ ٹوٹی۔ اس دوران کنعان فلسطین میں شدید قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، پانی خشک ہو گیا، گھر میں خوراک ختم ہوئی۔ بیٹوں نے کہا کہ مصر میں گلہ ملتا ہے۔ یعقوب نے کہا جاؤ، مگر بنیامین کو ساتھ نہ لے جانا، کیونکہ وہ اس یوسف کی یاد میں کسی قیمت پر کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ بھائی مصر گئے، یوسف سے ملے مگر پہچان نہ پائے۔ یوسف نے ان کے رویے سے سب جان لیا۔ انہوں نے گلہ دیا لیکن ایک شرط لگائی کہ اگلی بار تمہارا چھوٹا بھائی بنیامین بھی آئے ورنہ گلہ نہیں ملے گا۔ جب بھائی واپس آئے اور انہوں نے یہ شرط سنائی، یعقوب علیہ السلام کا دل ڈر سے بھر گیا، مگر مجبوری کا عالم میں بنیامین کو بھیجنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پیار سے الگ لے لیا، اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، خوف نہ کرنا۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تاکہ وہ باقی بھائیوں کو اپنے ماضی کا احساس دلا سکیں۔ بھائی مصر کے وزیر کے سامنے رونے لگے کہ ہمارا ایک بھائی گم ہو گیا، اس کے غم میں ہمارا باپ اندھا ہونے والا ہے، اب یہ دوسرا بھائی بھی نہ لے جا سکے تو وہ ٹوٹ کر مر جائے گا۔ یہ سن کر یوسف کے دل میں جذبات کا طوفان اٹھا۔ آخرکار یوسف نے مزید ضبط نہ کیا، دروازے بند کروائے اور روتے ہوئے کہا میں یوسف ہوں، کیا تم نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا؟ بھائی کانپ گئے، قدم لرز گئے، زبان بند ہو گئی۔ یوسف نے فوراً ان پر شفقت ڈالی اور کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اس کی حکمت ایسی ہی تھی۔ بھائی گلہ اور خوشخبری لے کر واپس آئے۔ جب یعقوب نے یوسف کی قمیص لی اور چہرے پر پھیری تو فوراً روشنی واپس آ گئی، دل میں خوشی کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان اٹھا۔ انہوں نے فوراً روانگی کا حکم دیا۔ ایک لمبے قافلے کے ساتھ کنعان سے مصر کا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی یعقوب مصر میں داخل ہوئے، یوسف نے آگے بڑھ کر والد کے قدموں میں گر کر استقبال کیا۔ دونوں باپ بیٹے برسوں بعد ملے تو زمین آسمان گواہ بن گئے کہ والد کا غم کیسے مکمل ہوا۔ یعقوب نے یوسف کو گلے لگایا، چہرے کو چوما اور دونوں دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر مصر میں ایک رات گزاری، اپنے بیٹوں یوسف کی عزت اور اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ انہوں نے اپنی آخری عمر کا حصہ وہیں گزارا۔ وفات کے وقت انہوں نے صرف ایک وصیت کی، مجھے میرے باپ اسحاق اور دادا ابراہیم کے پاس دفن کرنا۔ ان کی بیٹوں نے یہی کہا اور انہیں فلسطین لے جا کر دفن کر لیا جب ان کی وفات ہوئی۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی آزمائی، صبر، والد کا درد، نبوت کی حکمت اور اللہ کی مدد سے بھرپور ایک ایسی داستان ہے جو آج تک دلوں کا جلا بخشتی ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔